جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائے اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط ان یکون بالغا، کہ وہ روزہ رکھنے والا بالغ ہو، اگر نابالغ ہے بچہ ہے اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 ان یکون مسلما، روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، اگر غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ نمبر 3 ان یکون عاقلا، روزہ رکھنے والا عاقل ہو، اگر کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ نمبر 4 ان یکون بدار الاسلام، روزہ رکھنے والا مسلمانوں کے ملک میں ہو، اگر روزہ رکھنے والا کافروں کے ملک میں ہے تو وہاں پر چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے رمضان کی فرضیت کا علم بھی ہو۔ تو جس شخص میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، جس شخص میں یہ 4 شرطیں نہ پائی جائے اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ اب وہ کون سے شرائط ہیں جن کے پانے کے بعد ہر حال میں روزہ رکھنا پڑے گا؟ پہلی شرط یفترض اداء الصوم علی من کان مقیما، اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ کو دونوں اختیار ہے، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر سہولت ہے، تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن سفر شرعی ہو اور اس کی مقدار تقریباً 77 کلومیٹر ہو۔ نمبر 2 یفترض اداؤہ علی من کان صحیحا، روزہ اگر آپ صحت مند ہے تو آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے ہر حال میں، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں ان روزوں کی آپ قضا کریں گے۔ لیکن مریض کا مطلب کیا ہے؟ مرض کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے، یا روزہ رکھیں گے تو آپ کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، یا اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو کوئی خطرناک قسم کی تکلیف آپ کو پہنچے گی، تو ایسی صورت میں پھر آپ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 3 یفترض اداؤہ علی المرأة اذا كانت طاہرة من الحیض والنفاس، عورت ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آیا ہے تو اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا یا ویسے روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حیض کے دن گزرنے کے بعد پھر ان دنوں کی وہ قضا کرے گی۔ نمبر 3 وہ کون سے شرائط ہے جن کے پائے جانے کے بعد روزہ صحیح اور معتبر ہوگا؟ 3 شرطیں ہیں، اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے اور معتبر ہے اللہ کے نزدیک۔ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو آپ کا روزہ معتبر نہیں، آپ کا روزہ درست نہیں۔ نمبر 1 ان ینوی بالصوم فی الوقت الذی تصح فیہ النیہ، آپ نیت کرے روزے کی اور اس وقت نیت کرے جس وقت نیت کرنا ٹھیک بھی ہو، نیت کرنا صحیح بھی ہو۔ رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر آدھے دن سے پہلے تک آپ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر آدھے دن سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رمضان کے قضا روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وقت پوری رات ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق سے اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ صبح صادق کے بعد قضا روزی کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا وہ نیت معتبر نہیں، آپ کا روزہ معتبر نہیں۔ لیکن اگر آپ رمضان کی روزے کی نیت صبح 8 بجے 10 بجے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت بھی معتبر ہے، یہ نیت بھی صحیح ہے۔ اگر آپ رات کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2 ان تکون المرأة طاہرة من الحیض والنفاس، دوسری شرط روزے کی صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ عورت صبح سے لے کر شام تک حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہو۔ ایک عورت نے صبح روزہ رکھا، دن میں کسی بھی ٹائم خون آنا شروع ہو گیا، بیماری کے شروع ہو گئی تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ ان یکون الصائم خالیا من الاشیاء التي تفسد الصیام، تیسری شرط یہ ہے کہ روزے دار ان چیزوں سے بچا ہو، اس کا روزہ ان چیزوں سے خالی ہو جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھایا نہ ہو، پانی نہ پیا ہو، اسی طرح ہم بستری نہ کی ہو، تو ان چیزوں سے اگر وہ بچا ہے تو روزہ ہوگا، نہیں بچا ہے
ایک قطرہ پانی پیا یا ایک چنے سے زائد یا ایک چنے کے برابر کچھ کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 4 فائدہ ہے وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الصَّوْمِ أَن يَكُونَ الصَّائِمُ خَالِيًا مِنَ الْجَنَابَةِ، کوئی ضروری نہیں ہے روزے کی صحت کے لیے کہ آدمی جنابت سے پاک ہو۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ عام طور پر آدمی جنابت کو تو رات کو ہوتا ہے، لیکن اگر دن میں بھی ہو جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی سو رہا ہے، دن میں احتلام ہو گیا، تو احتلام سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔